یہ چلنے لگا 15 سیکنڈ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وعطشهم اجمعین رب اشرح لي صدری ويسر لي واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، عنوان گفتگو ہے اہمیت دعا۔ اسی عنوان کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ تقریر آپ حضرات کے احسان عالیہ میں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات احادیث معصومین علیہ السلام میں ایسے وارد ہوئے ہیں کہ جن میں دعا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے اور ان میں جو دعا کی جاتی ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا ماہ رجب المرجب، شعبان المحرم اور ماہ رمضان المبارک، 3 مہینے مسلسل پے در پے 3 مہینے کے جن میں جس وقت بھی دعا کی جائے بارگاہ پروردگار میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ اور مخصوص اوقات بھی ہیں کہ جن میں دعا کرنے کے لیے جن میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ مثلا روز جمعہ زوال آفتاب کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ پروردگار میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پیش امام نماز جمعہ کے لیے خطبہ دے رہا ہو، جب خطبے تمام ہو جائیں، خطبے تمام ہونے اور نماز جماعت کا قیام ہونے کے درمیان میں جو تھوڑا سا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وقت نماز شب، ویسے تو نماز شب کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک، لیکن جو نماز صبح سے قریب وقت ہوتا ہے اس وقت نماز شب پڑھنے کی زیادہ اہمیت بھی ہے، اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ پروردگار میں جلد قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں، اور توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ یہ جو میں آداب ذکر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے جو دعا مانگے گا تبھی قبول ہو گئی، یا ان اوقات میں دعا مانگے گا تو انسان تبھی اس کی دعا قبول ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پروردگار کو جہاں بھی پکاریں، جس وقت بھی پکاریں، وہ دعا قبول کر لے گا۔ لیکن جو محمد علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اور جو آداب بتائے ہیں اور جن اوقات کی طرف ذکر کیا ہے، ان میں دعا کرنے کا خاص فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جلد قبول ہو جائے گی بارگاہ پروردگار۔ وہ کون سا ہے؟ اور موارد کے اوقات ذکر ہو رہے ہیں۔ طلوع فجر، جب فجر کا وقت ہو چکا اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب سے قبل، مثلا صبح کی نماز انسان پڑھ چکا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر چکا ہے، تعقیبات نماز پڑھ چکا ہے، اس وقت جو دعا کر رہا ہے انسان وہ دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اذان کا وقت، اذان کے وقت سے مراد یہ نہیں اذان شروع ہو جائے، نہیں، تب تو منع ہے انسان کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک منع ہے کہ اگر کوئی سنت نماز پڑھنا چاہتے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اذان کے وقت سنت نماز نہ پڑھے۔ کیا کرے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو، گلدست اذان پر کھڑا ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ میں ان کلمات کو دہرائے۔ تو پھر یہ حکم کون سا ہے کہ اذان کے وقت یہ کہ ابھی اذان کا وقت ہو چکا ہے، ابھی مؤذن گلدست اذان پر نہیں پہنچا ہے، اس کے گلدست اذان پر پہنچنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے واجب نمازوں کے بعد، واجب نماز یومیہ صبح شام تک کے جو نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے دوران
بارش برس رہی ہے، چونکہ بارش رحمت پروردگار ہے، اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو تو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے، جب اس کی نگاہ خانے کعبہ پر پڑے تو پہلی نگاہ جب پڑ رہی ہے انسان خلوص کے ساتھ، اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام کا روزہ، مولا کائنات کا روزہ، مولا عباس کا روزہ، روزہ رسول کریم، امام رضا کا روزہ، جتنی معصومین علیہ السلام کے روزے ہیں، جتنے بھی ادبات مقدسہ ہیں، سب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مسجد کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام کا پائے تخت بنے گا، امام کی حکومت کے سارے امور یہیں سے انجام پائیں گے، اور مسجد سہلہ امام زمان علیہ السلام کا گھر ہوگا۔ تو یہ دو مسجدیں بڑی عظیم ہیں، یہاں پر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی بارگاہ پروردگار میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک شرط اور ہے دعا کی قبولیت کے لیے، جو کہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں ذکر ہوئی ہے، اور جس کے لیے بہت زیادہ تاکید، وہ کہ انقطاع۔ کیا مطلب انقطاع؟ حتیٰ کہ مناجات شعبانیہ میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، حبلی الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے معبود مجھے مخلوقات سے منقطع ہو کر اپنی ذات سے اتصال میں کمال عطا فرما۔ یعنی خضوع اور خشوع انسان کا دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، اور ایسے عالم میں بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا، اور جب بھی دعا کرے ائمہ علیہ السلام کو واسطہ دے کر دعا کرے تو انشاءاللہ انسان کی دعا جلد از جلد قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ دعا کی، قبول نہیں ہوئی تو دعا کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے عرض کیا تھا، پچھلے تقاریر میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ دعا ہر حال میں انسان کو مانگنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ ہم نے مانگا، اور ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی دعا 3-4 پہلو سے خالی نہیں ہوتی ہے، تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا وقت معین پر ڈال دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اور اگر انسان کی دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہے اور وقت معین بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پروردگار عالم کبھی یہ چاہتے کہ جو چیز ہم طلب کر رہے ہیں اس چیز میں ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے، اس کے بدلے میں پروردگار اس سے بہتر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، مکمل یقین ہونا چاہیے ذات الہی پر، یقین کی منزل میں ہونا چاہیے انسان جب دعا کر رہا ہو۔ بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، بہت دن ہو گئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اب دعائیں کرنا بند کر دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مولا کائنات غالب علی کل غالب، محبوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ مولا علی نے کتنے مدت تک دعا کی ہے، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ یہ مناجات ہے مولا کائنات کی۔ ان مناجاتوں کے بعد مولا امیر المومنین دعا کیا کرتے تھے، ایک ہی دعا تھی آپ کے لب پر، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ کیا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بار بار دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار ان کی پہلی آواز کو قبول نہیں کر رہا تھا، پہلی مرتبہ دعا نہیں؟ ایسا نہیں گرامی، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات کو بھی پورا یقین تھا کہ میں مانگوں گا اور پروردگار مجھے عطا کر دے گا، اور پرار بھی جیسے ہی مولا نے خواہش کا اظہار کر دیا تو مولا کائنات کو عطا کر دیا۔ لیکن یہاں پر مولا کائنات کا بار بار اور مستقل دعا کرنا، یہ ہمارے لیے میں کہ یاد رکھنا کہ مانگنا تمہارا کام ہے، جب تک تمہیں تمہاری حاجت نہ مل جائے اس وقت تک بارگاہ پروردگار میں اپنے حق کو اٹھاتے رہنا۔ بھائی ہمیں تو چلو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مولا کائنات کو یقین تھا،
ان کو یقین تھا کہ میں مانگوں گا اور پروردگار مجھے عطا کر دے گا، مگر پھر بھی جب تک مولا عباس آپ کو نہیں مل گئے، مولا کائنات مستقل دعا کرتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی حاجت کے لیے بارگاہ پروردگار میں مستقل دعائیں کرتے رہیں جب تک ہمیں ہماری حاجت مل نہ جائے، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، خدا پر مکمل یقین کریں۔ مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے دعا کی ہے مولا عباس حضرت عباس علیہ السلام کی۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کتنی حتیٰ کہ پوری ایک کتاب جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، امام کی دعاؤں کا مجموعہ تو ہے صحیفہ سجادیہ۔ کون سی دعا ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے نہیں کی ہے؟ کتنے بڑے صابر تھے امام، کتنے بڑے ساجد تھے امام کہ ہر نعمت پر شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ امام کے سامنے جب بھی کوئی نعمت آتی تھی تو آپ شکر کا سجدہ کرتے تھے، اتنے سجدے کیے کہ آپ کا نام ہی سید الساجدین ہو گیا، آپ کا نام ہی اتنی عبادت کی پروردگار کی کہ آپ کا نام زین العابدین ہو گیا۔ حالانکہ امام کا نام علی ہے، علی ابن الحسین، مگر دو صفتیں ایسی مشہور ہوئی ہیں امام کی کہ آپ ان دو ناموں کے ذریعے سے، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دو لقب کے ذریعے سے امام مشہور ہو گئے۔ آج دنیا آپ کو کوئی سید الساجدین کہتی ہے، کوئی زین العابدین کہتی ہے۔ یہی دو لقب اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کے نام کے اوپر غالب آ گئے۔ تو عزیزان گرامی، دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو دوسری نعمت کے لیے دعا کرنا چاہیے، پھر وہ نعمت مل جائے اس کا شکریہ ادا کریں، پھر اور نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ مل جائے اس کا شکریہ ادا کریں، پھر اور نعمت، یعنی مسلسل بارگاہ پروردگار میں اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب اس کا شکریہ ادا کرتا ہے انسان تو وہ پروردگار اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ اس سلسلے کا آخری درس تھا، آخری تقریر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر ذوالفقار ٹی وی کے تمام اراکین اور بالخصوص رضا بھائی کا شکر گزار ہوں، ان کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا خدمت دین و قوم، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دین کا پیغام مومنین تک پہنچائیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہو کر اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنے کچھ حقوق جو میری گردن پر ہیں مومنین کے، ان کو ادا کر سکوں۔ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اگر شہزادی کونین ان کو قبول کر لیا اور بارگاہ پروردگار میں قبول ہو گئے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور دعا ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرنے سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اس معبود حقیقی کا کام ہے۔ وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے، وہ پروردگار پر رحم کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ بہرگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں پروردگار جو بے مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، فقید ہم کو رہائی عطا فرما۔ جہاں جہاں شان حیدر کرار ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پر مومنین نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آقا کونین کو ہم سے راضی فرما، آقا کونین کے ظہور میں تعجل فرما، ہم کو ان کے آوان انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔